سورۃ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں فقرہ ما تیسر من القرآن، کہ جو تمہیں آسانی ہو اب تم قرآن سے وہ پڑھ لیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مریض ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ رزق حلال کمانے والے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ساری آیات جو ہیں وہ تہجد جیسی نماز کے بارے میں بیان فرمائی، اس کے فضائل بیان فرمائے، اور اب اللہ تعالیٰ کو دوسرے اعمال کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو انسان اس درجے کی اعلیٰ عبادت جو کہ تہجد ہے وہ نہیں کر سکتا تو اس کا سبسٹیٹیوٹ کون سے اعمال بن سکتے ہیں؟ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اب ان اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دراصل میں شروع میں ایک عبادت کا ذکر کر کے پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ راتوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں عبادات کے، مناجات کے، تو پھر وہ دن کے وقت میں ایسے خوبصورت اعمال کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ تو گویا کہ عبادات کا اور اعمال کا آپس میں گہرا تعلق جو ہے وہ سورہ مزمل میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ میں پورا دین کا مزاج جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ دین کا اصل مزاج جو ہے وہ عبادت یا روحانیت نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل میں ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ رات کی عبادات سے آپ کو رزق حلال نصیب ہوگا، رات کی عبادات سے آپ کو جہاد نصیب ہوگا، رات کی عبادات سے آپ کو زکوٰۃ دینا نصیب ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے اعمال جو ہیں دراصل میں یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو سورہ مزمل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی، چونکہ آپ نے دن میں لوگوں تک قرآن پہنچانا ہے، علم لوگوں تک پہنچانا ہے، اس پہنچانے میں جو پرفیکشن ہے اس کا تعلق رات کی نماز کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جب آپ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے لینے والے بنیں گے، تو دن میں بہترین مخلوق کو دینے والے بنیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ مخلوق کو نفع دینا، مخلوق کو نفع پہنچانا، اور مخلوق کو سب سے زیادہ نفع کس چیز سے پہنچے گا؟ اللہ کے تعلق سے، اللہ کے قرآن سے پہنچے گا۔ ہم لوگوں کے مسئلے نہیں حل کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کے مسئلے حل کر سکتی ہے، لہٰذا مخلوق کو اس کے ساتھ جوڑ دو جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا۔ ہاں، اس جوڑنے کے لیے تہجد کی نماز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ عبادات اور اعمال کا آپس میں کمبینیشن بتاتی ہے کہ آپ کی راتیں کیسی ہونی چاہیے اور آپ کے دن کیسے ہونے چاہیے، اور آپ کی عبادات کا آؤٹ پٹ دن میں کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کے دن کے اعمال کا رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا کیسا ہونا چاہیے۔ اسی بات کو مفسرین کرام بڑا خوبصورت یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس روح ہے، روحانیت ہے، عبادات ہے، مگر اگر اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے اور اس کی اس عبادات سے اگر مخلوق کو کوئی نفع نہیں ہو رہا ہے تو یہ ادھوری عبادت ہے۔ لہٰذا ایک طبقہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جو صرف اپنی عبادات میں لگا ہے، اسے کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ یہ بھی سورہ مزمل کا مزاج نہیں ہے۔ اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، تبلیغ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، وعظ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، مگر راتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نظر نہیں آتا، مناجات نظر نہیں آتی، آنسو نظر نہیں آتے، لہٰذا یہ بھی ادھوری عبادت ہے۔ تو ہم اب تک جتنا مزمل کو سن چکے ہیں یا سمجھ چکے ہیں، وہ ہمیں مسلسل ایک تعلق بتا رہی ہے کہ دن اور رات کا تعلق ہے، تو دن اور رات کے اعمال اور عبادات کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس عبادات ہیں مگر مخلوق کی خدمت نہیں ہے، ان کا غم نہیں ہے، تو تب بھی یہ ناکافی ہے، اور اگر ہمارے پاس خدمت بہت زیادہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر یہ بہت بے جان اور بہت کمزور عمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، لہٰذا تمہیں جو آسان ہو اس قرآن سے پڑھ لیا کرو۔ اب اس کو دوبارہ اللہ پاک جب دہرا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر فرائض کا ذکر ہو رہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان نفلی عبادات نہیں کرتا تو کم سے کم اس کے فرائض پورے ہونے چاہیے۔ یہ گویا کہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تو نوافل کرتے ہو تو یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن فرائض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ نہ کر سکو تو کم سے کم یہ عمل لازمی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم دیتے رہا کرو
کیا چیز دیتے رہا کرو؟ قرض دیتے رہا کرو، اور قرضاً حسناً کا ہے، قرض حسنہ۔ اور اس کے بارے میں مفسرین کرام بہت خوبصورت نکات یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی سامنے والے سے قرض مانگتے ہیں تو گویا کہ آپ سامنے والے سے اس کی ملکیت کی چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہ چیز مجھے بطور قرض حسنہ دے دیں جو آپ کی ملکیت ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے قرض مانگ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تو میرے رب کا ہی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ظرف کا اندازہ لگائیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے رب کا دیا ہے، تو اپنی ہی چیز کو اللہ تعالیٰ بطور قرض کہہ کے اپنے بندے سے مانگ رہے ہیں۔ اور اس پر مزید ایک اور خوبصورت بات جو اہل مفسر فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب کوئی انسان کسی سے قرض حسنہ مانگتا ہے تو قرض حسنہ اس قرض کو کہا جاتا ہے جس کی واپسی کی ڈیڈ لائن نہیں دی جاتی۔ دینے والا یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے لیے آسانی ہو آپ یہ قرض مجھے واپس کر دینا، یا گویا کہ مانگنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو قرض مجھے دے رہے ہیں تو اس کے لیے خدا را مجھے کوئی تاریخ نہ دینا کہ اتنی تاریخ کو واپس کریں، میں اس کو نہیں کر سکوں گا، مجھے جب آسانی ہوگی تو میں آپ کو واپس کروں گا۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں گویا کہ سامنے والا ایک طرح سے قرض نہیں مانگ رہا بلکہ صدقہ ہی مانگ رہا ہے، تو وہ کوئی بہت ہی کمزور شخصیت کا ہوگا، یعنی کہ کمزور حیثیت کا ہوگا جو کہ قرض کو اس انداز سے مانگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قرض حسنہ مانگ رہی ہے، تو وہ تو کمزور ہستی نہیں ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا انداز کیوں؟ تو بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے بجائے یہاں پہ یہ کہنے کے کہ تم صدقہ دو یا قرض دو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم قرض حسنہ دو۔ دراصل میں یہ انسان کی بخیلی کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان بہت چھوٹے دل کا ہے۔ یہاں پہ وہ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے سے یہ کہے کہ تم مجھے قرض دو، اور پھر یہ بھی کہے کہ میں تمہیں وہ قرض واپس لوٹا دوں گی، تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں کو مانگنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ بیٹے نے بغیر مانگے ہی ماں کو کیوں نہ دے دیا؟ اور اس پر مزید یہ کہ جب ماں یہ کہتی ہے بیٹے کو کہ میں واپس بھی کر دوں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹا بہت بخیل ہے، جو کہ اپنے مال سے دینے کا تحمل نہیں کرتا کہ ماں کو یہ کہنا پڑا کہ دے دو میں واپس بھی کر دوں گی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان سے یہ کہتی ہے کہ تم بہت چھوٹے دل کے ہو، تمہیں خرچ کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے تم یوں نہیں دے سکتے جو کہ بطور صدقہ ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے ہوتا ہے، آخرت کی نیت سے ہوتا ہے، تو قرض کی نیت سے ہی دے دو کہ تمہیں یہ قرض واپس لوٹا دیا جائے گا، اور بلکہ دگنا کر کے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم آگے بھیجتے ہو اپنی ذات کے لیے، من خیرن کوئی بھی خیر یا نیکی، تجدو عند اللہ، تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ تو گویا کہ یہاں پہ اب تک سورہ مزمل میں کتنے اعلیٰ درجے کے اعمال اور عبادات کا ذکر ہوا ہے، کہاں رات کا قیام، دعوت دینا، نفس کو کچلنا، قرض حسنہ دینا، جہاد فی سبیل اللہ کہنا، رزق حلال کمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَنفُسِكُمْ، اس کا میری ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ سب تمہاری ذات کے لیے ہے، یہ سب تمہارے نفع کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجدو عند اللہ، جو کچھ بھی تم کر رہے تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، مگر کس حیثیت اور کس کیفیت میں پاؤ گے؟ خیرن و اعظم اجرا۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں خیرن کے اوپر جو تنوین آ رہی ہے یہ دراصل میں تخصیص کے لیے آ رہی ہے، اور اعظم افعل کے وزن پہ، عظم کہتے ہی جو ہے وہ بڑی ہڈی کو کہا جاتا ہے، اسی سے لفظ عظیم بھی بنا ہے، عظمت والا بھی بنا ہے، اور یہاں پہ افعل کے صیغے میں جو آیا یعنی کہ مزید اس کے اندر تفضیل پائی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو نا، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادات، تمہارا رزق حلال کمانا، تمہارا جہاد، اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی اور اس کا وہ کمال نہیں ہوتا، اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جو تم اللہ تعالیٰ کے پاس ان اعمال کی دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں زیادہ بڑھا کے، کہیں زیادہ خوبصورت کر کے جو ہے عظیم بنا کے انہیں تمہارے سامنے لے کر آئے گا۔ اگر ان آیت مبارکہ میں صرف انسان غور کرنا شروع کر دے کہ یہ ساری خوبصورتی جو سورہ مزمل میں اب تک اللہ پاک نے بیان کی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نفع ہی نہیں ہے، یہ محض میری ذات کے لیے، میرے نفع کے لیے ہے، اور پھر اس میں بھی بے شمار کمیاں ہیں، اور اللہ پاک ان ساری کمیوں کو دور کر کے جو ہے انہیں بہترین بنا کے واپس ہمیں لوٹا دیں گے۔ اور پھر سورہ مزمل کا اختتام کس دعا کے اوپر ہو رہا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگو۔ تو یہاں پہ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ایک انسان تہجد پڑھنے والا ہے، وہ دین کا کام کرنے والا ہے، وہ داعی بھی ہے، وہ قرض حسنہ بھی دیتا ہے، وہ جہاد بھی کرتا ہے، اور رزق حلال بھی کماتا ہے، تو پھر اس کے بعد فخر کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں، لیکن اللہ پاک فرما رہے نہیں، تو معافی مانگو۔ نیکی کرنے کے بعد معافی کا تصور جو ہے وہ سورہ مزمل میں دیا جا رہا ہے۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ گناہ
کرنے کے بعد معافی مانگی جاتی ہے۔ مزمل کہہ رہی ہے کہ نہیں، نیکیاں کرنے کے بعد معافی مانگی جاتی ہیں، اور وہ ساری نیکیاں جو ایک انسان اپنی زندگی میں پاسبل طریقے سے کر سکتا ہے، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد استغفار۔ مفسرین کرام بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ نیکیوں پر ہی تو استغفار کیا جاتا ہے کہ جو کمی کوتاہیاں ہماری ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دینا۔ کسی نیکی کا کوئی فخر نہیں ہے، کسی نیکی اور کسی عبادت کا کوئی غرور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ معاف کر دیں۔ اور بہت پیاری بات جو اہل علم فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ سب کچھ تب قبول ہوگا جب اللہ پاک سے معافیاں ملیں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ سے معافیاں نہ ملیں تو پھر یہ ساری نیکیاں بعض اوقات ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نیکی کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے جاؤ، نیکی کرتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے جاؤ اور معافیاں مانگتے جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اکابرین ساری رات عبادات کرنے کے باوجود بھی رویا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لینا۔ ہماری آج کی نئی نسل اس بات کے اوپر بھی بدگمان ہو جاتی ہے کہ کیا ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی، کرنے کے بعد بھی غیر یقینی کیفیت ہے کہ نہیں ہوں گی۔ نہیں، اس کو اہل علم نے بڑا پیارا بیان فرمایا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد پھر کسی کا استغفار کر لینا، یہ گویا کہ اس نیکی کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اس بندے کو اپنی نیکی پہ مان نہیں ہے، اپنے رب کے اوپر مان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ غفور الرحیم انا کے بغیر آتا ہے اور کہیں انا کے ساتھ آتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت سے امید 100% ہو جاتی ہے، وہاں انا کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں، ان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، تب اللہ پاک انا کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کی تہجد ضائع ہو جائے، اس کا رزق حلال، اس کا جہاد جو اس نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا وہ ضائع ہو جائے۔ ہاں، اس میں کمی بیشیاں بہت ہو سکتی ہیں، اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں غفور ہوں، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، میں رحیم ہوں، یہ صفت کا صیغہ ہے۔ یہاں پہ یہ کیوں دونوں صفات لائی گئی ہیں کہ تمہاری کمی کوتاہیاں تمہاری عبادات اور اعمال میں جو ہو جاتی ہیں اللہ ان سے درگزر فرمائیں گے۔ یہاں پہ بڑی پیاری بات مفسر کرام جو فرماتے ہیں، ہمارا معاشرہ بغیر عمل کیے کہتا ہے کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ پوری مزمل سنانے کے بعد عبادات اور اعمال کا خوبصورت کمبینیشن بتانے کے بعد پھر آخر میں یہ بات فرماتے ہیں کہ معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، انسان کو کوشش کرنی پڑے گی، اور ہماری کوششوں میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ معاف کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ مزمل کا مزاج سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عبادات اور اعمال کا جو اللہ پاک نے ربط بیان فرمایا ہے اور ربط ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم راتوں میں راہب بن جائیں اور دن میں ہم دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے، آمین یا رب العالمین۔